بنی اسرائیل آیت 67. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. اذا اور جب مسکم پہنچتی ہے تمہیں الضر تکلیف فی البحر سمندر میں ضل گم ہو جاتے ہیں من وہ جنہیں تدعون تم پکارتے ہو الا مگر ایاہ صرف وہی فلما تو جب نجاکم وہ نجات دیتا ہے تمہیں الی البر طرف خشکی کے اعرضتم تو اعراض کرتے ہو تم وکان اور ہے الانسان انسان کفورا بڑا ہی ناشکرا. اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں صرف وہی اللہ تعالی باقی رہ جاتا ہے. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. زمانہ جاہلیت اور زمانہ نبوت کے کفار کی بت پرستی کے باوجود ان کی فطرت میں رکھی گئی توحید کا ذکر بطور دلیل ہو رہا ہے کہ جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پہاڑوں جیسی موجوں میں جہاز گر جاتا ہے اور موت صاف نظر آنے لگتی ہے تو تم اپنے تمام خداؤں داتاؤں مشکل کشاؤں حاجت رواؤں کو بھول کر اپنی فطرت میں رکھی ہوئی توحید کی وجہ سے صرف اور صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو. پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے جیسے اپنے رب سے تمہاری کوئی آشنائی ہی نہیں تھی اور پھر اپنے خود ساختہ خداؤں کو پکارنے لگتے ہو اور انہی کا احسان ماننے لگتے ہو. کس قدر احسان شناسی اور نا شکری ہے. انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے، احسان شناس ہونا چاہیے یا ناشناس ہونا چاہیے؟ حقیقت یہ ہے کہ مشرک انسان ہمیشہ سے بے حد ناشکرا رہا ہے. اور الانسان اس لیے اس سے مراد کفار بھی ہیں. الف لام جو ہے یہ عہد کا پرچار کر رہا ہے کیونکہ مومن شکر گزار ہوتے ہیں اگرچہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، جیسا کہ خود رب تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ بہت تھوڑے میرے بندوں میں سے پورے کے پورے شکر گزار ہیں. کفار کا تو یہ رویہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر ذکر فرمایا. سورہ یونس، العنکبوت، لقمان اور الزمر میں. یہ تو زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کا حال تھا جو مشرک تھے اور اللہ تعالیٰ اور رسول نے انہیں مشرک قرار دیا حالانکہ وہ سخت مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے. مگر ہمارے زمانے کے بعض مسلمان کہلانے والوں کا کمال یہ ہے کہ وہ سخت سے سخت مصیبت میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کی مدد کے لیے پکارنا نہیں بھولتے. پھر بھی نہ ان کی توحید میں کوئی خلل آتا ہے نہ اسلام کا کچھ بگڑتا ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا.